اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ ما بعد۔ کل میں نے یہ جناب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تھا کہ 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام ولادت ہے۔ اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام شخصیت کا تعارف کرائے، اور آج کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کہ مطلب 4 شعبان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عباس علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف کرا دوں کہ مولا عباس علیہ السلام کون ہیں اور کیا ہیں اور کتنی ہی آل محمد کی معرفت رکھتے ہیں، اور تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ کتنی معرفت رکھتے ہیں، اہل بیت کی کتنی معرفت رکھتے ہیں، اور خود بھی وہ اہل بیت کے گھرانے کی بھی ہیں۔ تو جو حضرت عباس علیہ السلام میں نے خانہ کعبہ میں خطبہ بیان کیا، اس سے حضرت عباس کی معرفت علیہ السلام کی معرفت ظاہر ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا اور اہل بیت کا تعارف کرایا۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام استاد ہیں، حضرت عباس شاگرد ہیں، تو استاد کے سامنے شاگرد کا بولنا اور استاد کا کہنا کہ تم بیان کرو، تو اس سے بڑھ کر عباس علیہ السلام کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام سامنے الحمد شروع کر کے پہلے اللہ کی ذات کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، کیونکہ ذکر ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، تو بعد میں بیان کرتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ جو کعبہ تمہاری نظر کعبہ ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کی اللہ کی مشیت نہ ہوتی اور اللہ تمہیں نہ آزماتا تو یہ کعبہ چل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کی کہ کعبہ چل کے امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا، لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ نے ایک سسٹم لوگوں کے آزمائش کے لیے رکھا ہے کہ انہوں نے یہاں آنا ہے۔ تو اور دوسری تو فرمایا کہ حجر اسود کے تم لوگ چومتے ہو، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی حجر اسود امام حسین کے ہاتھوں کو چوم لیتا۔ تو امام حسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حسین کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ جس کے بابا کی وجہ سے اس کعبہ کو عظمت ملی، مقام ملا۔ تو اپنا نام نہیں لیا کہ میرا بھی بابا ہے، لیکن کیوں فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کے بابا کی وجہ سے اس کو فضیلت ملی۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مشیت نہ ہوتی، جو کہ اللہ کی مشیت ہے، امام حسین کی مرضی ہوتی تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ امام حسین کی مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے، اور مجھے حکم مل جاتا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا لڑوں، تو میں باز کی طرح آتا، جس طرح باز شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تو میں تم لوگوں پہ ایسے آتا جیسے باز شکار پہ آتا ہے۔ تو مولا باز نے کیونکہ حکم مشیت امام نہیں ہے، مشیت امام ہی مشیت دراصل خدا ہوتی ہے، تو اس لیے میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو پہچان نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کو تم لوگ پہچانتے نہیں ہو، یہ وہ ہیں کہ جس کے متعلق رسول اکرم فرمایا حسین منی وانا من الحسین، تم نہیں جانتے کہ یہ حسین علیہ السلام یہ وہی ہیں جن کے نانا نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کبھی اکیلا ہو جائے تو مت چھوڑنا، تم لوگ اس بات کو بھول گئے ہو، اور جس کو تم لوگوں نے پکڑ لیا ہے وہ کون ہے؟ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ ہے جو گندہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں جو حوض کوثر کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں حوض کوثر ہے، تم اس کو چھوڑ رہے ہو اور اس کی پیروی کر رہے ہو جو گندہ ہے۔ یہ وہ ہے جس کے گھر میں قرآن اور وحی اتری، یہ وہ ہے جہاں طہارت آئی، جہاں اللہ نے جس کی گواہی طہارت کی دی ہے، یہ وہ ہے وہ نجاستوں کا گھر ہے، وہ گندگی کا گھر ہے، تم کہاں جا رہے ہو ادھر پر؟ اور سمجھ لو، اور تم سمجھتے ہو کہ قریش خاندان بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، سمجھتے تھے کہ ہم کر لیں گے، لیکن مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے وہ پیغمبر کے نزدیک نہیں جا سکتے تھے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک میں موجود ہوں یہ سوچنا بھی نہیں کہ امام حسین کو تم نقصان پہنچا سکتے ہو، جب تک عباس موجود ہے حسین کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اگر یہاں دیکھا جائے تو ایسی گفتگو سے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت عباس کیسی شخصیت ہے، حضرت عباس علیہ السلام کیسا مقام رکھتے ہیں، اور یہ ہے عباس۔
اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام شہداء جو ہیں وہ رشک کریں گے عباس پر، کہ جب عباس کا علیہ السلام کی شہادت پر کہ اس کی رشک کریں گے کہ یہ ہے وہ شہید۔ تو مطلب حضرت عباس کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی؟ جیسے میں نے خطبہ بیان کیا کہ خطبہ بعد معرفت بیان ہو رہی ہے کہ عباس کتنی معرفت رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عباس جناب ام البنین کے بیٹے ہیں، اور جناب ام البنین جو ہیں وہ حضرت امام اس کی والدہ ہیں، اور یہ کلابی خاندان کی تھی۔ اور جناب عقیل نے حضرت علی علیہ السلام سے اس نے کہا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عباس مجھے کوئی بہادر عورت تلاش کر دو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عقیل جناب عقیل علیہ السلام نے حضرت امام حسین حضرت علی علیہ السلام کے لیے رشتہ تلاش کیا، اور یہ بہادر بی بی جو آئی، اور یہی وجہ تھی کہ کیونکہ اس کے باپ تو پھر شیر تھا، وہ تو اللہ کا شیر تھا، تو اس کی جو ماں تھی وہ بھی بہادر تھی۔ تو اسی وجہ سے تو اس کی اہمیت کا ہاں ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امام علیہ السلام کو مختلف مشورے ملتے رہے۔ کسی نے کہا فرمایا کہ مولا آپ اس طرح کریں، اس طرح۔ عباس وہ شخصیت تھے جو امام کو مشورہ بھی نہیں دیتے تھے، وہ فقط صرف امام کی بات مانتے تھے۔ جو امام کہتا تھا عباس صرف وہی کرتے تھے۔ عباس نے اپنی مرضیوں کے امام حسین علیہ السلام کی مرضیوں پر قربان کر دیا، کبھی کوئی رائے، کبھی خلوص بھی پیش نہیں کیا، فقط صرف امام حسین کی بات کو سنا، اور امام حسین علیہ السلام کی بات کو مانا، اور امام حسین علیہ السلام کے پیچھے چلا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عباس کی شخصیت کی، اب ہمارے ذاکرین کہتے ہیں کہ امام سے کھا کے خیمے پاٹ لو، خیموں کو یہاں سے اٹھا لو، تو حضرت عباس علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ معاف کرے۔ عباس تو وہ ہے بھی نہیں جو امام حسین کو رائے دے۔ عباس صرف اطاعت کا نام ہے، عباس صرف وفا کا نام ہے، عباس صرف وفا کرتے ہیں، اور حضرت عباس علیہ السلام نے صرف امام حسین سے وفا کی۔ عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کبھی بات نہیں کی، اور پوری زندگی مطیع امام میں گزار لی، اطاعت امام میں گزار دی، اور امام کے حکم کے سامنے اپنا سر